شہادت کے پہلے مولا کائنات کے آپ سے بڑے ایک فرزند تھے اور ابن علی، جنہیں اذن جہاد ملا تھا۔ مولا ابوالفضل عباس کو تو ایک محدود مقام تک جانے کی اجازت تھی، پھر وہ جذبے کو مزید کم کرنے کے لیے شہزادی زینب اولیاء مقام کے پاس بھیج دیا گیا۔ بس وہی سبب بنی شہادت کی۔ لیکن عون ابن علی اسما بنت امیس کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ امام حسن امام حسین کے بعد محمد حنفیہ، اس کے بعد عون ابن علی، جتنی مشہور و عظمتوں کی حامل شخصیت تھی اتنے ہی گمنامی میں اپنی زندگی گزاری۔ کربلا میں ان کی شخصیت ابھر کر نظر آئی۔ شب عاشور تھی، رات کا سناٹا تھا، نصف شب سے زیادہ گزر چکی تھی۔ شہزادے علی اکبر ایک مرتبہ عباس ابن علی علمدار لشکر حسینی کے خیمے میں پہنچتے ہیں۔ فکر ہوتی ہے، جوان فرزند ہے کہ کل جنگ کا دن ہے، آقا نے خود اعلان کر دیا ہے۔ رات میں آقا مصروف ہے اللہ کی عبادت میں، اللہ کی تمجید میں، ذکر میں، تحلیل میں، ویسے ہی سارے اصحاب موجود ہے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ رات کے سناٹے میں جیسے کہ شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز آتی، ویسے خیام حسینی کے اطراف ایسی ہی آواز آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ شہزادہ پہنچتا ہے، باب الحوائج کے خیمے میں پہنچتا ہے اور ان سے اجازت لیتا ہے، اندر جاتے ہیں۔ جوان فرزند ہے، بڑے بہادر و شجاع ہیں، بڑے لائق ہیں، بے شمار صفات حمیدہ کے حامل ہیں۔ عباس بھی جانتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے آقا حسین کے منظور نظر ہے۔ بخدا آپ سے کہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ اگر کوئی حاجت ہو ان کے تبصر سے آپ دعا کیجئے کہ میں شہزادی علی اکبر کی نظر کرتا ہوں، اگر وہ نظر قبول نہیں ہوئی تو آپ ضرور کہہ دینا کہ یہ شہزادہ کس قدر اپنے باپ کا قریب ترین تھا۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو کہ جب کبھی حسین رسول اللہ کی زیارت کے مشتاق ہوتے تو یہ شہزادے کی زیارت کر لیتے تھے۔ تو امام حسین کون جس کی زیارت سے رسول کے قلب کو ٹھنڈک پہنچتی، یہ شہزادہ کون جس کی زیارت سے امام حسین اور خاندان حسین کو ٹھنڈک پہنچتی تھی۔ اب وہاں پہ شہزادہ پہنچتا ہے، کہتا ہے کہ چچا آپ لشکر کے سپہ سالار ہو، کل جنگ ہوگی، بابا نے کہہ دیا ہے، تو ظاہر ہے آپ نے کچھ نقشہ مرتب کیا ہوگا، بتائیے کہ آپ نے نقشہ کیوں کر مرتب کیا۔ بہت ہی آسان جملوں میں، 3 جملوں میں ذکر کو تمام کیا۔ کہا کہ بیٹا سوچنا کیا ہے، نقشہ مرتب کرنا کیا ہے۔ کس شان یقین سے شہزادوں کو کہتے ہیں آدھے لشکر کے لیے میں کافی ہوں، آدھے لشکر کے لیے عون اور تم کافی ہے، باقی کے جو اصحاب و انصار ہیں مخدرات عصمت و طہارت کی پردے کی حفاظت میں مشغول ہوں گے۔ جنگ کا نقشہ یہی ہے۔ شہزادے نے پھر کوئی سوال نہیں کیا، اطمینان سے اپنے خیمے میں آ گئے۔ پھر وہاں سے عون ابن علی کے خیمے میں گئے، وہاں جا کر یہی سوال دہرایا۔ کہا کہ بیٹا فکر کیا کرنا ہے، جنگ کا نقشہ کیا مرتب کرنا ہے۔ آدھے کے لیے تنہا عون کافی ہے، آدھے کے لیے عباس اور تم، باقی کے جو انصار و اصحاب ہوں گے مخدرات عصمت و طہارت کے پردے کی حفاظت کریں گے۔ اب عون چلے، چلتے چلتے وہ معرکۃ العراق جہاد کیا، 700 سے زیادہ اشیاء کو واصل جہنم کیا۔ اب اس کے بعد سوچا کہ بڑی دیر ہو گئی، آقا حسین ابن علی کے جمال مبارک کی زیارت نہیں ہوئی۔ یہ شوق جو زیارت کا پیدا ہوا تو اب پھر امام حسین کی خدمت میں اپنے آپ کو پہنچایا۔ تو اس حالت میں کہ گھوڑے پر بیٹھے تھے لیکن اتر نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ ان کے قدموں
قدموں میں اور گھوڑے کے جسم کے اندر تیر پیوست ہو گئے تھے، ایک ہاتھ جدا ہو گیا تھا، ایک آنکھ نکل گئی تھی، رخسار منقطع ہو گیا تھا، اب رو رہے تھے۔ تو امام حسین نے کہا بھائی روتا کیوں ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، آنا کیسے ہوا؟ کہا کیا خواب بڑی دیر ہو گئی تھی، آپ کے چہرے مبارک کی زیارت سے محروم تھا، سوچا کہ کیوں نہیں چل کے آخری وہ زیارت کر لوں، پھر نصیب ہو گیا نہیں۔ روتا اس لیے ہوں میری گستاخی معاف کہ میں گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہوں، آپ نیچے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد گھوڑے کو طواف کیا۔ اب جب جنگ کرتے ہوئے چلے تو اون ابن علی 9 میل تک جنگ کرتے ہوئے چلے، کافی اشیاء کے بیچ میں دل کے دل ہے، بعلم امامت امام جان گئے کہ اب اون اس دنیا میں نہیں رہے، لاشوں پر غیروں کے گئے، غلاموں کے گئے، انصار کے گئے، لیکن اپنے بھائی اون ابن علی کے لاشے پر نہیں پہنچ سکے۔ چنانچہ آج بھی 9 میل کی مسافت پر ان کا مزار مبارک ہے، اور اون ابن علی کی باری ختم ہوئی۔ اب ایک مرتبہ عباس ابن علی قمر بنی ہاشم، یہ نام عباس کے ساتھ آپ کے ذہن عالی میں ایک ناقابل تصدیق طاقت کا خاکہ ابھر جاتا ہے۔ وہ عباس کے نام کے ساتھ وفاداری سمجھ میں آتی ہے کہ کیسے وفادار تھے اپنے بھائی اور خاندان کے لیے۔ عباس وہ طویل القامت تھے کہ بنی ہاشم کے جو گھرانے کے قمر بنی ہاشم کہلائے ہو، تو ہاشم کی یہ فضیلت تھی کہ ان کے بالوں سے نور طالع ہوتا تھا، عورتیں رات کی تاریکی میں اپنی کھوئی ہوئی چیز ڈھونڈ لیتے تھے۔ وہ اتنے طویل القامت تھے کہ گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے، اونٹ پر بیٹھے ہوئے اماری میں اگر کوئی لوگ تو یہ نیچے سے اس کے پیشانی کا بوسہ لے سکتے تھے۔ اب عباس میں وہ مشابہت تھی ہاشم کی، اب قمر بنی ہاشم کہلائے۔ جب وہ طویل القامت تھے، گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو دونوں پیر زمین پر ٹکتے تھے۔ یہ باب الحوائج کی قد و قامت کی کیفیت تھی، اور ایسے بہادر تھے کہ زین العابدین فرماتے ہیں روز عاشور میرے بابا حسین میرے چچا عباس کی پناہ میں تھے۔ اللہ اکبر، کیسی عظمت ہے باب الحوائج کی۔ امام وقت کے یہ جملے مبالغہ نہیں ہو سکتے، حقیقت سے کتنے قریب ہیں، نہیں معلوم کن کن خصوصیات کے حامل تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ روز قیامت میرے چچا عباس کو مرتبہ دے گا کہ شہدائے اولین و آخرین غبطہ کریں گے، رش کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ میرے چچا عباس، علماء کا یہ متفقہ یہی رائے ہے کہ انبیاء اولی العزم سے افضل و بہتر تھے۔ اب یہ میں نے تعریف کر دی، اب وہ عباس امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آقا میرا دل تنگ کر رہا ہے، آپ اجازت دے دیجئے۔ باب الحوائج سے امام حسین کہتے ہیں بھیا تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو، میں کیوں کر تمہیں اجازت دے سکتا ہوں؟ تو باب الحوائج نے کہا تھا کہ آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمبردار تھا، آپ مجھے اجازت دے دیجئے۔ تو ایک مرتبہ امام عالی مقام نے جذبہ جہاد کو مزید شکستہ کرنے کے لیے شہزادی اولیاء مقام کی خدمت میں جا کر رخصت ہونے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اب باب الحوائج حکم امام پا کر جیسے ہی خیمے گاہے شہزادی اولیاء مقام کے قریب آئے، اب اس کے بعد ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک عجیب منظر تھا، قبل اس کے کہ کلام کریں شہزادی کے بعد، شہزادی بڑے ہی پریشان حالت میں ایک چھوٹے سے بچے کو لیے ہوئے کبھی اٹھتی ہیں، کبھی بیٹھتی ہیں، کبھی ٹہلتی ہیں۔ اسی دوران یہ منظر دیکھا
کہ آنکھ سے شہزادی کے ایک آنسو ٹپک کر رخسار پر پہنچ گیا۔ ہائے بچے نے پانی سمجھ کے منہ کھول دیا۔ یہی وہ وقت تھا جو شہزادی کی زیارت کے لیے عباس چلے تو یہ منظر دیکھا۔ ہائے بچے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، آنکھوں سے بصارت جا چکی ہے، الاتش الاتش کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ماں کو آواز دیتی اماں جان آپ کہاں ہیں، نظر نہیں آتی۔ ماں کی آواز کی سمت بچے پہنچتے ہیں، ایڑیاں رگڑ کر دم توڑ دیتے ہیں۔ ہائے کیسی مثبت تھی۔ اب جب شہزادی نے دیکھا کہ صبح سے یہ وقت ہوا عباس نہیں آئے تو اس قدر آئے ہیں، اس انداز سے آئے ہیں جیسے اطاعت گزار غلام بیٹھتا ہے دو زانوں ہو کے۔ باب الہوائے شہزادی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، سر نیچے ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، ہمت نہیں ہوتی اس علی کے شعر سے کہ شہزادی سے کیسے وداعی حاصل کریں۔ ایک مرتبہ شہزادی نے دیکھا بڑی مدت کے بعد عباس آئے ہیں، چہرے کی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، کہا کہ خود مخاطب ہو کر وہ سکوت کو توڑا، کہتے ہیں کہ بھیا صبح سے یہ وقت ہو گیا تو نہیں آیا خبر گیری کرنے کے لیے، آیا ہے تو کچھ کہتا نہیں ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری کیوں ہے؟ اے میرے بھائی میں سمجھ گئی کہ تو کس لیے آیا ہے۔ ارے میں سوچتی تھی جس کا پاس جیسا بھائی ہو بھلا کس کی ہمت ہے کہ میرے بازو میں رسن باندھی جائے گی۔ اب مجھے یقین میرے نانا رسول اللہ کی حدیث پر، میری والد گرامی کی روایت پر ہو گیا کہ جا بھائی اللہ ہی ہمارا محافظ ہے۔ یہ کہہ کر شہزادی نے رخصت کیا۔ اب عباس باہر آنا چاہتے ہیں لیکن حسین کے سینے پہ سونے والی بچی نے دامن تھام لیا، کہا کہ چچا کدھر کا ارادہ ہے؟ بے ساختہ عباس کے منہ سے نکل گیا کہ بیٹی عجب نہیں، تمہارے لیے پانی کی سبیل فراہم کر دو۔ کہا کہ پانی کے لیے یہ طریقے سے کوئی بھی نہیں جاتا سج دھج کے۔ بھیا علی اکبر بھی گئے تھے، ان کا لاشا آیا، قاسم بھی گئے تھے، ان کا لاشا آیا، اونو محمد بھی گئے تھے، ان کے لاشے آئے۔ کہا کہ شہزادی کیا چاہتی ہو آپ؟ کہا کہ چچا یہ زرا اتار دیجئے، یہ خود نکال دیجئے۔ علی کا یہ شیر زرا اتاری، خود اتارا، تلوار رکھ دی، ایک نیزہ اور ایک پرچم لیا، خشک مسجد کو حمائل کیے۔ اب عباس باہر آئے، حسین اپنی کمر تھامے ہوئے عباس کی روانگی کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ روایت میں یہ ملتا ہے کہ علی کا یہ شیر رعب و دبدبہ ایسے تھا کہ جیسے لوگوں نے محسوس کیا کہ عباس ابن علی آ رہے ہیں، مارے ہیبت کے گھوڑے سے گر گر کر دم ٹوٹ رہے تھے۔ 5000 تیر انداز فرات پر متعین تھے، کسی حقیر کے نگاہ سے کہیں نہیں گزرا کہ کوئی تیر چل سکا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عباس نے فرات پر قبضہ کر لیا، خشک مشکیزہ پانی میں ڈال دیا، اطمینان سے مشکیزہ تر ہوا، پانی بھرے۔ اس کے بعد اپنے گھوڑے کو مخاطب ہو کر کہا اے اسبا وفا تو بھی پیاسا ہے، ارے پانی پی لے۔ گھوڑے نے اپنے زمانے میں زبانی میں کہا، عرفا نے اس منظر کو پیش کیا، اب گویا گھوڑا فریاد کر رہا تھا میں کیسے اس وفادار بھائی کا بے وفائی کروں۔ ارے اس خیمے میں حسین کے بچے پیاسے، علی اصغر پیاسا ہے، میں پانی نہیں پیوں گا۔ پانی لیا، اطمینان سے بڑھا، پرچم پر حمائل کیا۔ اب پرچم لیے ہوئے عباس میدان سے خیمہ گاہ کی طرف آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین جان لیے کہ اس پرچم کو علم کو جنبش ہوئی، اب یہ علم دائیں جانب سے بائیں جانب آیا۔ اس کے بعد عباس آگے بڑھ رہے ہیں، اب پھر جنبش ہوئی، بائیں جانب سے دائیں جانب آیا۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ علم پر دستور
خیمے کے قریب ہے، عجب نہیں، سکینہ بی بی موجود ہے، اطراف میں بچے موجود ہیں، کوئی بچہ کہہ رہا ہو پانی ہمیں پہلے دینا، ہمارا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، پہلے ہمیں پانی دینا، کوئی کہہ رہا ہو نہیں نہیں ہم میں علی اصغر سب سے زیادہ چھوٹا، سب سے زیادہ پیاسا ہے، پہلے پانی ہم ان کو دیں گے۔ لیکن جب دیکھا کہ بچوں نے دیکھا کہ علم فرات سے خیمے کی طرف آتے آتے اب پھر فرات کی سمت پلٹ گیا، اس لیے کہ وہ صدمہ عباس کو جب تک ہاتھ منقطع ہوئے طاقت جامد تھی، موجود تھی، جیسے مشکلات تیز سے چھیدا گیا، اب عباس کا خون گویا بہ گیا، ہمت ساتھ نہیں دی، اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان میں ڈال دیا، ہائے شماتت کرتے ہوئے ہم یہ دلا رہے تھے عباس آپ کو ہاتھوں پر باندھ ناس تھا نا، آزادارو جس کی طاقت کا مظاہرہ ہاتھوں سے ہوتا ہے، المطیع للہ کے معنی یہی ہے کہ وہ حاضرہ ہے خدا نے قربان کر دیے۔ اب عباس چلے، ایک نیزے کی تکان ایسے لگی کہ عباس گھوڑے پہ نہ سنبھل سکے، نیچے آئے، ایک شقی نے گرز آہنی سے سر پر ایسے وار کیا، ہائے عباس کا سر پاش پاش ہو گیا۔ اب جب حسین چلے، عجب نہیں ایک ہاتھ عباس کا کہیں نظر آیا ہو، دوسرا ہاتھ کہیں نظر، ارے ساکھ کے اعتبار سے حسین سمجھ گئے یہ میرے بھائی کے دونوں ہاتھ ہے۔ جب قریب پہنچا تو دیکھا جگہ جگہ سے خون ابل رہا ہے، سر پاش پاش ہے، خون آنکھوں میں اتر چکا ہے۔ اب حسین اپنی آغوش میں عباس کو لیا، انتہائی شفقت کے ساتھ حسین نے اپنے ید تطہیر کو عباس کے چہرے پر ملا، خون آنکھوں سے دور ہو گیا، نگاہیں کھلی تو حسین کی زیارت کی ہے، صرف اتنا کہہ سکے کہ میرے آقا میں نے سکینہ بیوی سے وعدہ کیا تھا، پانی نہیں پہنچا سکا، اب کیا صورت لے کر میرا لاشا وہاں پہنچائیے گا۔ دوسری علماء نے یہ وضاحت کی ابھی لشکر کے بیشتر حصے کو معلوم نہیں ہوا کہ عباس اس دنیا میں نہیں رہے، ایسا نہ ہو کہ یہ اشیاء جسارت کرے آپ پر حملہ کرنے سے۔ اب ایک مرتبہ حسین مئی لاشے کو رکھ دیے، صرف اتنا کہا الآن انکسر ظہری وقلت حیلتی۔ ہائے حسین کو احساس ہوا بھائی کے گزر جانے سے بھائی کے کمر پر کیا صدمہ وارد ہوتا ہے۔ اب علم لیا، مشکیزہ لیا، چلنے لگے، لوگوں کی آس بدی، جب قریب پہنچے تو کیا دیکھا، عباس تو نہیں آئے لیکن پھریرا خون میں تر بتر، مشکیزہ موجود لیکن تیر سے چھٹا ہوا۔ خیمے میں آنے کے بعد آواز دی اے بہن ام کلثوم زینب آؤ، مجھ پہ کس کو عباس کا پرسا دو۔ وہ تو پانی لے لانے آنے کے لیے گئے تھے لیکن ہاتھ کٹائے ہوئے فرات پر آرام کر رہے ہیں۔ واہ عباسا، واہ غربتا، واہ مصیبتا۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ آپ حضرات کی خدمت میں دو اعلانات ہیں، ایک تو یہ کہ سزائے جعفریہ کا وقت رکھا ہوا ہے، 35 سال سے اشاعت علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام میں مشغول یہ پرچہ جنوبی ہند کا مسلسل بلا نامہ نکلنے والا پرچہ، حضرات اپنا پتہ اور نام درج کر کے وہ باکس میں ڈال دیں تو ان تک 1 سال کے لیے بلحاظ مناسبت 35 سال بغیر کسی سبسکرپشن کے شہریے کے
یہ بچہ آپ حضرات کے مکان تک پہنچتے رہے گا۔ وہ نیز اعمال عاشورہ، بروز عاشورہ صبح 10 بجے عذاب خانہ زہرا میں بیشتر سال کی طرح اس سال بھی جس کا انتظام اہتمام محترمہ سراج النساء بیگم صاحبہ نے کیا ہے، آپ حضرات سے اس سے دعا ہے جو اعمال عاشورہ اجتماعی شکل میں گزارنا چاہتے ہیں، خواتین کے لیے بھی انتظام معقول موجود ہے۔ صرف گزارش یہ ہے کہ اپنے اپنے ساتھ سجدہ ڈالیں تاکہ سجدہ پہ آپ سجدہ کرنے کی فضیلت آپ کو مل سکے۔ ہو سکتا ہے باوجود انتظام کرنے کے سجدگاہیں کم پڑ جائیں،